میں آنا ہے نماز پڑھنے، خطبہ سننے، اجتماع میں شریک ہونے کے لیے، تو مسجد میں خواتین نہیں جا سکتی، وہاں فتنہ ہوتا ہے۔ بازاروں میں جا کر کون سی برکت ہوتی ہے؟ بازاروں میں جا کر کون سی نیکی ملتی ہے؟ وہاں جا سکتی ہیں، مگر جہاں آ سکتی ہیں، جہاں نبی نے کہا اگر وہ آنا چاہیں تو کوئی مرد، کوئی شوہر روک نہیں سکتا، یہ آقا کا فرمان ہے، تو وہاں مرد سو سختی سے روک دیتے ہیں، لیکن جہاں روکنا چاہیے وہاں دیوس بن کر کے جانے دیتے ہیں اور خود پیسے دیتے ہیں، جاؤ خرید کر لے کر کے آؤ۔ بیجا جاتی ہیں، اگر ضرورت کے تحت، اشد ضرورت کے تحت جائیں تو بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن محترم حضرات، اس سے پہلے میں نے ایک عنوان لیا تھا کہ جنت کی خوشبو کے حقدار کون؟ آج بالکل اس کا اپوزٹ ہے، الٹا ہے۔ ایسے لوگ جنہیں جنت تو دور، جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی، ایسے بدنصیب کون ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ایسے لوگوں میں شمار نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شمار کرنے سے محفوظ فرمائے۔ خوشبو جنت آدمی کے اعمال جس طریقے سے ہوتے ہیں ویسی خوشبو ملتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر کہا گیا کہ 40 سال کی مسافت سے دور آدمی رہے گا، جنت کی خوشبو مل جائے گی، اس کے اعمال ویسے رہیں گے تو اس کو خوشبو ملے گی۔ ایک حدیث کے اندر کہا گیا 70 سال کی مسافت، ایک حدیث کے اندر کہا گیا 100 سال کی مسافت۔ قرآن اور احادیث کے آثار سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی آدمی اگر نیک ہو، اچھا ہو، سچا ہو تو جنت کی خوشبو مل سکتی ہے۔ موت کے وقت جنت کی خوشبو مل سکتی ہے، قبر کے اندر جنتی کھڑکی کھولی جائے گی، تو یہ جنت کی خوشبو جنت میں جانے سے پہلے بھی مل سکتی ہے اگر آدمی کے اعمال اچھے ہوں تو۔ اور جب جنت کی خوشبو مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جنت میں جانا انشاءاللہ اس کا طے ہے، کیونکہ اس کو جنت کی خوشبو پہلے سے مل گئی ہے۔ تو آج ہم تذکرہ کریں گے، آج ہم سنیں گے کہ وہ بدنصیب کون ہیں، وہ برے لوگ کون ہیں کہ جن کو جنت ملنا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو سے بھی ایسے لوگ محروم رہیں گے، جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ نمبر 1، اپنے ماتحت پر ظلم کرنے والا، اس کو جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اپنے ماتحت اس کے ہاتھ کے نیچے، اس کے ذمہ داری میں، وہ اس بندے کا ذمہ دار ہے اور وہ بندہ اس کا ماتحت ہے، تو جو شخص ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحت کا خیال نہ کرے، اس کی تکلیفوں کو خود نہ سمجھے، اس کی تکلیفوں کو دور نہ کرے جبکہ اس کی ذمہ داری ہے، تو ایسا شخص بھی جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے، بچے، بیوی کے ہم ذمہ دار ہیں، وہ ہماری ذمہ داری میں ہیں۔ ہاں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، قوم کے ذمہ دار ہیں، بستی کے ذمہ دار ہیں۔ کسی بھی عہدے پر آپ ہوں، کسی بھی منصب پر آپ ہوں، آپ کو ایک ذمہ داری ملی ہوئی ہے، اور اگر آپ اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، گرچہ آپ نمازی ہوں، گرچہ آپ زکاتی ہوں، گرچہ آپ حاجی ہوں، تو جنت تو جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد استرعاه اللہ رعیتا فلم یحطها بنصیحۃ الا لم یجد رائحۃ الجنہ، رواہ البخاری۔ جو شخص ذمہ دار ہو کچھ لوگوں کا، نگران ہو کچھ لوگوں کا، لیکن وہ ان کے ساتھ خیر خواہی نہ کرتا ہو، اپنی ذمہ داری نہ نبھاتا ہو، تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ہاں، خوشبو تک نہیں پائے گا، خوشبو اس کو نہیں ملے گی، جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ ہمارے گھروں کے اندر کوئی نوکر کام کر رہا ہے،
کوئی بندہ کام کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں محنت تو پورا لیں اس سے مگر اجرت کم دیں، ہم اس سے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالیں مگر جب پیسے دینے کی باری آئے تو بولیں کہ کل لے لو، پرسوں لے لو، مزدوری کے واسطے دوڑائیں۔ یہاں دنیا کے اندر تو آپ مالدار ہیں، بڑے ہیں، سب سلام کر رہے ہیں، کوئی آپ کو روکتا ٹوکتا نہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں جب پیشی ہوگی اور وہ بندہ حاضر ہوگا، اس وقت آپ کو جواب دینا پڑے گا، تب آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں کیا کر کے آئے۔ آپ نمازی ہوں اچھی بات ہے، آپ اچھے اعمال کر رہے ہوں اچھی بات ہے، لیکن اگر اپنے سے اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے، دکان پر کام کرنے والے، آپ کے گھر پر کام کرنے والے، آپ کے کاروباری حیثیت سے جو نوکر کام کرنے والے، آپ ان کا خیال نہیں کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ ظلم والا معاملہ کرتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تو بہت بڑی چیز ہے، جنت کی خوشبو تک ایسے بندے کو نہیں ملے گی، خوشبو تک نہیں ملے گی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مزدور مزدوری کرے تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دیا کرو، اس کی تھکان آدھی دور ہو جاتی ہے جب وہ مزدوری اپنے ہاتھوں میں دیکھتا ہے، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دیا کرو۔ اتنی بڑی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ اور یہ بھی ساتھ میں یاد رکھے کوئی شخص کہ کہیں کام کر رہے ہو اور اگر کام کرتے ہوئے آپ مالک کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو تو پھر من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یہ بھی نبی کا ارشاد ہے۔ جو دھوکہ دے، کام سے جی چرائے اور جتنی ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو پھر وہ بھی اچھا مسلمان نہیں، بلکہ اچھا مسلمان تو چھوڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مجھ میں سے ہی نہیں ہے، وہ مجھ میں سے ہی نہیں ہے جو دھوکہ دے۔ نمبر 2، یہ تو پہلی چیز ہو گئی، اپنے ماتحت کا خیال نہ رکھنے والا، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ دنیا کمانے کے لیے علم دین حاصل کرنے والا، ہاں ایسے امام، ایسے عالم، ایسے مفتی، ایسے حافظ، ایسے قاری جن کا علم دین حاصل کرنا صرف اور صرف دنیا کمانا ہو، علم دین حاصل کرنے کے پیچھے نیت قوم کی اصلاح نہیں، آخرت کی تیاری نہیں، اور لوگوں کی اصلاح نہیں، لوگوں کی بھلائی نہیں، دین کا کام نہیں، دین کی سوچ نہیں، بلکہ صرف یہ ہو صرف پیسہ ہی کمانا میری زندگی کا مقصد ہے، صرف پیسہ ہی کمانا میرے علم حاصل کرنے کا مقصد ہے، اگر یہی نیت اس کی ہے تو ایسا شخص اپنے ان بڑے بڑے کاموں پر جنت تو پانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، الصحیحہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا، ایک شخص ایسا دین حاصل کرے، ایسا علم حاصل کرے کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کس علم سے خوش ہوتا ہے؟ دین والے علم سے خوش ہوتا ہے۔ ہاں بے شک ضرورت دنیا ہے، ضرورت زندگی ہے، دنیاوی علوم کو بھی دین کے حصے میں لایا جا سکتا ہے۔ آپ ڈاکٹر بن گئے ہوں، آپ وکیل بن گئے ہوں، بہترین آپ کام کریں اپنی علم کے زور پر، آپ جو غربا ہیں ان کا فری میں علاج کر دیں، جو غربا ہیں ان کا فری میں کیس لڑ دیں، ان کے ساتھ سہولت کریں، تو گرچہ وہ عصری تعلیم ہے مگر آپ استعمال تو دین کے لیے کر رہے ہیں، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن حقیقی علم جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ دینی علم ہے۔ ہاں اس سے بھی علماء کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، علم دین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا وہ علم جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو اور اس کی نیت کیا ہو، علم تو حاصل کیا مگر نیت یہ ہے الا لیصیب به عرضا من الدنیا، میں اس سے صرف دنیا حاصل کروں گا اور کچھ بھی نہیں، میرا علم حاصل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میں صرف دنیا حاصل کروں گا۔ آپ اتنے ہزار دو تبھی میں تقریر کرنے آؤں گا، اگر اتنے ہزار میں 1000 بھی کم ہو گیا تو میں تقریر کرنے نہیں آؤں گا۔ اگر یہی مقصد ہے لم یجد عرف الجنت یوم القیامت یعنی ریحہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا
ایسا بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا قیامت والے دن۔ جنت تو بڑی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ علم دین کا مقصد بے شک ضرورت دنیا ایک الگ چیز ہے، آدمی دنیا میں رہ کر اس کو شادی ہے، بچے ہیں، تعلیم ہے، یہ کمیٹیوں کو خیال رکھنا چاہیے بے شک، لیکن ایک عالم کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہی کمانا ہو علم دین سے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ علم دین کا مقصد صرف اور صرف دنیا کمانا۔ اگر یہی مقصد رہے گا کسی بھی عالم کا، کسی بھی مفتی کا، کسی بھی حافظ کا، کسی بھی امام کا، تو پھر اتنے بڑے منصب پر ہو کر، اتنے عظیم کام کر کے، اتنا گریٹ کام کر کے بھی اس کو جنت تو دور، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں مل سکتی ہے نا۔ نیت بہت اچھی چیز ہوتی ہے، جیسی نیت ویسی برکت کہتے ہیں، ہے نا، جیسی نیت ویسی برکت۔ ایک نیت سے کیا ہو جاتا ہے، آپ کی نیت یہی تھی، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو نیت اپنا جو ہے خالص رکھنا چاہیے، بہتر رکھنا چاہیے، اچھا رکھنا چاہیے۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نمبر 3، وہ بد نصیب کون؟ تیسرے نمبر پر وہ بد نصیب کون جس کو جنت تو بڑی چیز، جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی، باپ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف نسبت کرنے والا۔ اب آپ سوچیں گے ایسا کون کرتا ہے کہ باپ کو اپنے چھوڑ کر کے دوسرے کی طرف نسبت کرے؟ ہو سکتا ہے سماج کے اندر ایسے بھی لوگ ہوں جو اپنے ولدیت کے خانے میں کسی اور کا نام لکھتے ہوں، اپنے باپ کی جگہ اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہوں، میں فلاں ہوں اور بن بول کر کے کسی اور کا نام لکھتے ہوں۔ یہ تو خیر چلیے ایک بعد کی بات ہے، لیکن سماج میں ایک چیز تو ہو رہا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اس حدیث کے تناظر میں دیکھیے اس مسئلے کو، اور وہ ہے لے پالک کا مسئلہ، لے کر پال لیے سو کا مسئلہ۔ اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے مجھے، میں اپنے بہن کے بچے کو لے کر پال لیا ہوں، لیکن ولدیت کے خانے میں اس کے اصلی باپ کا نام نہیں لکھتا ہوں، اپنا نام لکھتا ہوں، جبکہ حقیقی معنوں میں اس کا باپ نہیں ہوں۔ اس حدیث کے تناظر میں وہی بات ثابت آتی ہے، وہی گناہ پڑتا ہے۔ تو لے پالک والے مسئلے میں بھی آدمی کو خبردار رہنا چاہیے، بچہ جس کا ہے نام بھی اسی کا ہوگا۔ آپ سرپرست ہو سکتے ہیں، آپ نگران ہو سکتے ہیں، آپ ذمہ دار ہو سکتے ہیں، لیکن باپ نہیں ہو سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا ان کو، انہی کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ پہلے زید بن محمد کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے بچوں کی طرح پال لیا تھا، تو لوگ کہتے تھے یہ زید بن محمد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پالک ہیں، آپ کا نام ان کے نام کے ساتھ لگاتے تھے۔ لیکن عرش والے نے قرآن میں آیت نازل کر دی، کہا نہیں، جو جس کا بیٹا ہے اسی کا بیٹا رہے گا، کوئی دوسرا جو ہے کسی اور کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتا، اسی لیے زید بن محمد نہیں کہہ سکتے تم لوگ، ان کو زید بن حارثہ ہی کہو۔ اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کہتے ہیں، اور آج بھی کہتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی نہیں کہتا زید بن محمد، زید بن حارثہ۔ تو لے پالک کے سلسلے میں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ ذمہ دار ہو سکتے ہیں، نگران ہو سکتے ہیں، مگر باپ نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، اور ایک بات اور بھی ہے لے پالک والے معاملے میں، اللہ جس کو چاہے بیٹا دے، اللہ جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے سب کچھ دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن مسئلہ جو ہے وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر کہ دیکھو لے پالک کا سسٹم بے شک اسلام میں ہے، بچہ پال سکتے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، کسی کا بچہ لے کر آپ پال لیے، نام انہی کا دیے، اچھی بات ہے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کسی کا بیٹا لے کر کے پالے، ہے نا۔ اگر ماں نے جس نے پالا
پیدا کسی اور نے کیا، ماں نے پالا، دودھ پلا دیا اپنا، جب پیدائش ہوئی اسی وقت گود لے لیا، اسی وقت دودھ پلا دیا، تب تو بڑی اچھی بات ہے۔ دودھ نہیں پلایا، تھوڑا بچہ بڑا ہو گیا، باہر کا دودھ پلایا، اپنا دودھ نہیں پلایا، کیونکہ جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے ان کو دودھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ دودھ باہر کا پلایا، رضائی رشتہ اس سے قائم نہیں ہو سکا، دودھ والا رشتہ قائم نہیں ہو سکا، اللہ کیا، اللہ نے ایسا کیا، آگے چل کر 2-3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، خود کی بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب دکھنے میں سماجی اعتبار سے تو دونوں بھائی بہن ہیں، لیکن کیا حقیقی معنوں میں بھائی بہن ہیں؟ نہیں ہے نا۔ دکھنے میں سماجی اعتبار سے، لوگوں کے کہنے کے اعتبار سے تو بھائی بہن مانے جائیں گے، بھائی انہی گھر کا بچہ ہے، انہوں پال لیے سو یہ بھائی بہن ہے، لیکن کیا حقیقی معنوں میں بھائی بہن ہیں؟ اور جب حقیقی معنوں میں بھائی بہن نہیں ہیں تو پردہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور پردہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ پھر کیسے کریں گے؟ مسئلہ الجھ گیا کہ نہیں؟ سیم بیٹی کا بھی مسئلہ آیا تب بھی ایسے الجھا کہ نہیں الجھا؟ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھا کریں۔ لے پالک تو بہت جلدی لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اسلامی آداب کو بھول جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے باپ کے علاوہ غیر کی طرف نسبت کی وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، اور بلا شبہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کیا، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے باپ کی عزت کرو، باپ کی عزت کرو، باپ کی عزت کرو، ہے نا۔ باپ کا نام اگر آدمی چھوڑ دیتا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے، اور کوئی باپ کو ہی چھوڑ دے، خالی باپ کا نام چھوڑنے پر اتنا بڑا گناہ، اور کوئی شخص باپ کو ہی چھوڑ دے تو پھر سوچو کتنا بڑا گناہ، اندازہ لگاؤ۔ سمجھنے والی چیز ہے، سمجھنے والی چیز ہے۔ بات کو آگے بڑھائیں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ چوتھا شخص کون ہوگا جو جنت تو دور جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا؟ بالوں کو کالا رنگ لگانے والے لوگ۔ ہاں، ابھی ہماری مجلس میں کتنے لوگ ہوں گے جو خضاب لگا کر بیٹھے ہوں گے؟ ہاں، عمر کو چھپانے کے لیے، ذرا اور ڈیشنگ دکھنا، ذرا اور اچھا دکھنا۔ ہاں، مہندی لگاؤ، اچھی چیز ہے، کلر آپ وہ کالے کو چھوڑ کر کے آپ دوسرا کلر لگا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیلا بھی لگاتے تھے، پیلا لگا لو۔ ہاں، نبی کے دور میں پیلا بھی لگاتے تھے، نبی کے دور میں سرخ والا لگاتے تھے، مگر کالا لگانا وہ گناہ عظیم ہے۔ خضاب لگانا وہ والا وہ گناہ عظیم ہے۔ اگر ایسا آپ لگا کر کے نماز بھی پڑھ لیں، آپ ایسا کر کے آپ بڑے سے بڑا کام کر لیں، بے شک اس پر آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جو اتنا بڑا گناہ آپ نے کیا ہے، اس کے تعلق سے نبی کی کلیئر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سیاہ رنگ سے اپنے بال رنگیں گے جیسے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل بھی دیا، دیکھو کبوتروں کے سینے۔ آپ کبھی وہ جو خضاب لگاتے ہیں نا، بال سفید ہو گئے، خضاب لگا لیا، آپ ایک ہفتے کے بعد دیکھو ان کا بال کیسے ہو جائے گا، اوپر سے کالا کالا مگر اندر پھر وائٹ وائٹ ہلکا ہلکا دکھائی دے گا۔ کبوتروں کے سینے بھی، کبوتر کا کلر اوپر سے ایک دم ڈارک، اگر نیچے دیکھو تو سفیدی ہلکی دکھائی دے گی کبوتروں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دیتے ہوئے کہا جیسے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں، یہ لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گے، خوشبو تک نہیں پائیں گے ایسے لوگ، چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو، جو کالا کلر لگاتے ہیں، کالے رنگ سے اپنے بال کو رنگتے ہیں۔ بچو ایسے گناہ سے، بچو ایسے گناہ سے۔ اللہ نے مختصر زندگی دی ہے، اگر بال سفید ہو گئے ہیں تو سرخ کر لو، اگر بال سفید ہو گئے ہیں تو کچھ اور کلر لگا لو، الحمدللہ وہ بھی اچھا دکھتا ہے۔ کیوں جو ہے آپ کالا کرتے ہو جبکہ کالے سے منع کیا گیا ہے، سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ اب ہاں مسئلہ یہ بھی اٹھے گا، بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں وہ تو کئی کلر کر لیتے ہیں، لال پیلا ہرا نیلا پیلا، ہے نا، عجیب سا جوکر جیسا ہو جب بن جاتے ہیں، ہے نا، یہاں اٹھا ہوا الگ سا، یا پیچھے والا الگ سا، یہ سامنے والا الگ سا، وہ عجیب سا جو سترنگی بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو، ہے نا۔
تو یہ وہ لوگ ہیں سماج کے نا، سماج کی یہ نوجوان وہ لوگ ہیں کہ سمجھ لیجئے کہ ان کو باہر نہیں، ان کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے. یہ غلطی سے باہر گھوم رہے ہیں، واقعی میں دماغی طور سے کمزور ہیں ایسے لوگ. یہ اپنے آپ کو مسلمان بول کر کے، اسلام والا بول کر کے، اپنے بالوں کو چلو ایک کلر پر نہیں لا کر کے سترنگی بنا لیتے ہیں، کئی کلر کا بنا لیتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے برے برے کلر استعمال کرتے ہیں کہ ان کا چہرہ اور واہیات ہو جاتا ہے نا. اس سے اچھا ہوتا کہ ان کے سر پہ بال بھی نہ ہوتے تو ٹھیک ہوتا، لیکن وہ کلر کر کے نا وہ بالوں کی بے عزتی کر رہے ہوتے. تو ایسا تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، ایسا تو بالکل غلط ہے. کالا کلر لگانے سے اس لیے منع کیا اسلام نے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی جو قدرتی کلر ہے وہ کیا ہے؟ کالا ہے. اور آپ جب سفید اللہ نے کر دیا اور آپ نے پھر کالا کر لیا تو مطلب اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں آپ تبدیلی کر رہے ہو. اللہ نے ایسا کر دیا، نہیں ہم ایسا کر سکتے. آپ سفید کر دیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہم پھر سے کالا کر سکتے ہے نا، پھر سے وہ چیز چھپا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اگر دوسرا کلر کرو تو پتہ رہتا ہے کہ بھائی ان کا ایسا ہو گیا ہے، دوسرا کلر کیے ہوئے ہیں، پھر وہ چھپانا نہیں ہے. بس خالی کلر کرنا اچھی بات ہے، ہاں بس کالا نہیں کرنا چاہیے. سفید اگر بال ہو چکے ہوں، چاہے داڑھی چاہے سر کے بال، اور آپ اس کو مہندی لگا لیتے ہیں، دوسرا کلر کر لیتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں ابو قحافہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان قبول کر کے آئے تو ان کے بال بھی سفید تھے بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے بالوں کو رنگ دو، کالا کرنے سے بچو، کالا نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو ہے ان کے بالوں کو رنگ دو، ہے نا. کیونکہ یہودی لوگ ہوتے ہیں نا، یہودی اپنے بالوں کو نہیں کلر کرتے ہیں، مہندی وغیرہ نہیں لگاتے وہ لوگ اپنے بالوں کو، ایسے سفید سفید ہی رکھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی مخالفت کرو، تم بالوں کو رنگو، بس کالا مت کرو. ہاں مہندی لگا لو، دوسرا کلر لگا لو، یہ چیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو ایک وہ جو اپنے بالوں کو خضاب لگاتے ہیں، سیاہ رنگ لگاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو عورتیں ہیں، جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. پانچواں، وہ خاتون جو ناحق جو ہے خلا کا مطالبہ کرے. ناحق ایک ہوتا ہے کہ خلا اس لیے وہ خاتون لے رہی ہے کہ اس کے پاس معقول عذر ہے، اس کا شوہر بیوی کے قابل نہیں ہے، اس کا شوہر انتہائی بد اخلاق ہے، اس کا شوہر بہت زیادہ گندا بے نمازی ہے، وہ اس کے ساتھ رہے گی تو اس کی بھی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. اس لیے اگر خلا لے رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، پرمیشن دی ہے، راستہ دیا ہے کہ وہ خلا لے کر کے الگ ہو جائے، اچھی چیز. لیکن شوہر اچھا ہے لیکن بہت زیادہ دیندار ہے، اس لیے ذرا ان کے ساتھ رہنا مشکل ہے. ہر بات میں نماز پڑھو، ہر بات میں جھوٹ مت بولو، ہر بات میں فضول خرچی مت کرو، ہر بات میں میک اپ کر کے باہر نہ کھو جاؤ، ہر بات میں بار بار دکان پہ مت جاؤ، ہر بار میں یہیں چلا لیتا ہوں سامان، آپ باہر مت جاؤ گھومنے کے واسطے. انہوں عجیب سے خیال کے کسی چیز کا خیال نہیں کر رہے، انہوں باہر نہیں جانے دے رہے، جو ہے رشتہ داروں سے ملنے بار بار نہیں جانے دے رہے. اس کی وجہ سے اگر عورت جو ہے مطالبہ کرتی ہے کہ میں خلا لینا چاہتی ہوں تو پھر ایسی عورت انتہائی غلط کام کر رہی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے تعلق سے کہا ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ. ایسی عورت کہ جو اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے، خلا کا استعمال کرے، اس سے خلا لے، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر بھی جنت کی خوشبو کو حرام کر دیا ہے. ایسی عورت پر بھی، ایسی بچی پر بھی، ایسی عورت پر بھی جنت کی خوشبو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، جو بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرے، بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے. ہاں معقول عذر ہو تبھی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، ورنہ وہ طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے. ایک بات اور بھی جان لیجئے، بہت اہم بات ہے کہ ایسی خواتین جو بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتی. ایسی خواتین جو پردہ بظاہر استعمال کی ہوتی ہیں لیکن وہ بے پردہ ہوتی ہیں، پردہ تو ہے مگر پھر بھی بے پردہ ہیں.
ایسی عورتیں بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہیں، نہیں جا سکتی ہیں، نہیں جا سکتی ہیں۔ خواتین کو سوچنا چاہیے، اسلام نے ان کی عزت، ان کی آبرو اور ان کی حفاظت کے لیے پردہ دیا ہے، پردہ دیا ہے، اس کا خاص خیال کریں۔ کبھی یہ نہ سوچیں میرے دل کے اندر تو اللہ کا تقوی ہے نا، میری نگاہوں میں تو اللہ کا ڈر ہے نا، میں بہت عفیفہ پاک دامن ہوں نا، تو مجھے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لوگ غلط ہیں جو ایسا سوچتے ہیں کہ بے پردہ ہو کر عورت نکلے گی تو گناہ ہوگا، غلط ہوگا، اگر میں صحیح ہوں تو کون غلط کہہ سکتا ہے۔ ایسا بالکل نہ سوچیں، اس لیے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ وہ عفیفہ پاک دامن نہیں ہو سکتی ہیں، وہ صحابیات مطہرات سے زیادہ عفیفہ پاک دامن نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ جب پردہ کرتی تھی تو آج کی خواتین کیا ہیں جو پردہ نہیں کرتی؟ وہ پردہ کرتی تھی، کیا ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تھا؟ کیا ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا؟ کیا ان کے دل میں تقوی نہیں تھا؟ پھر وہ کیوں صحابیات اتنا زبردست پردہ کرتی تھی کہ جب نماز پڑھ کر ایک مرتبہ باہر نکل رہی تھی مسجد سے باہر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مرد و خواتین کا اختلاط ہو رہا ہے، بھیڑ میں اکٹھا ہو جا رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں تم راستے کے کنارے سے چلو، مردوں کے بیچ میں سے ہو کر مت چلو۔ وہ صحابیات ایسی تھیں کہ اس طریقے سے کنارے سے ہو کر چلتی تھیں کہ کچے مکان ہوتے تھے، پھوس کی جھوپڑیاں ہوتی تھی، ان کے چادر وہ پھوس کی جھوپڑیوں میں اٹک جاتے تھے، اتنا زیادہ کنارے ہو کر کے چلتی تھی، رستے سے اتنا زیادہ کنارے ہو کر کے۔ وہ یہ نہیں سوچتی تھی کہ ہم تو اپنے آپ کو جب پاک بنائی ہوئی ہیں تو کون کیا کہہ سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کر کے، زیب و زینت کر کے اگر وہ باہر جاتی ہے اور جب تک پلٹ کر نہیں آتی، فرشتے اس کا شمار بدکاروں میں کرتے ہیں، بدکاروں میں۔ اتنے سخت الفاظ، بدکاروں میں کرتے ہیں۔ آج سماج کے اندر بہت ساری برائیاں اس لیے ہیں، جی ہاں اس لیے ہیں، کیونکہ عورتیں باہر زیادہ نکل رہی ہیں۔ چھوٹی سی چیز خریدنا ہو تو مرد بھی یہی کہتا ہے جاؤ خرید کر لے آؤ، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اور جتنی بھی خواتین کی دکانیں وہ سب خواتین بھری پڑی ہوئی۔ ہاں وہیں اگر کہہ دو کہ مسجد میں آنا ہے نماز پڑھنے، خطبہ سننے، اجتماع میں شریک ہونے کے لیے، تو مسجد میں خواتین نہیں جا سکتی، وہاں فتنہ ہوتا ہے۔ بازاروں میں جا کر کون سی برکت ہوتی ہے؟ بازاروں میں جا کر کون سی نیکی ملتی ہے؟ وہاں جا سکتی ہیں، مگر جہاں آ سکتی ہیں، جہاں نبی نے کہا اگر وہ آنا چاہے تو کوئی مرد کوئی شوہر روک نہیں سکتا، یہ آقا کا فرمان ہے، تو وہاں مرد سو سختی سے روک دیتے ہیں، لیکن جہاں روکنا چاہیے وہاں دیوس بن کر کے جانے دیتے ہیں اور خود پیسے دیتے ہیں، جاؤ خرید کر لے کر کے آؤ۔ بیجا جاتی ہیں، اگر ضرورت کے تحت، اشد ضرورت کے تحت جائیں تو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر بیجا جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یہ جا رہی ہیں وہ آ رہی ہیں، اور ہم سب خواتین کے بارے میں جانتے ہیں ایک چیز خریدنا ہو تو 25 دکانیں ڈھونڈتی ہیں، وہ 4-5 سامان اگر ان کو خریدنا ہے نا تو کافی تاخیر لگا دیتی ہیں۔ وہ کلر کبھی نہیں ملتا، کبھی میچ نہیں ہوتا، تو کبھی پسند نہیں آتا، تو کبھی کیا نہیں ہوتا، اور باتیں ایسی نہیں ذرا کم کر دو، نہیں ویسا۔ خواتین میری مائیں اور بہنیں برا مت سمجھیں، اصلاح کریں اپنے آپ کی۔ آپ بہت گریٹ ہیں، عورت کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، باپ کے قدموں کے نیچے نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہا ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے دنیا کے اندر سب سے بہترین متاع اگر ہمارے لیے کوئی ہے تو وہ بہترین عورت ہے، کوئی دوسری چیز نہیں کہا، بہترین متاع، بہترین کوئی چیز دنیا کے اندر ہے تو وہ بہترین اور صالحہ عورت ہے، گریٹ اور عظیم عورت ہے، نیک عورت ہے۔ تو عورتیں اپنے وقار کو سمجھیں، اس وقار کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ دکانداروں سے بیجا گفتگو، بیجا مطالبات، ہنسی مذاق کر کے بات کرنا، نہیں کم کرا دو، نہیں ذرا چھوڑ دو، میں تمہارے پھپھو کی فلاں رشتہ دار لگتی ہوں، یہ تمام چیزیں رہنے دو۔ آپ 20 روپے 50 روپے کے خاطر اپنے قیمتی الفاظ کو ضائع کر رہی ہیں، اپنی عزت کو داؤ پر لگا رہی ہیں۔ آپ کا دل صاف ہوگا، مگر قرآن کا اصول یہ ہے کہ نرمی سے بات کرنے سے سامنے والے کے دل میں بھی شیطان گھر کر لیتا ہے۔ اسی لیے کہا
اے عورتوں پردے کے پیچھے رہتے ہوئے بھی جب تم مردوں سے گفتگو کرو تو نرمی سے بات مت کرو، ایسا نہ ہو کہ سامنے والا خیال کر لے یہاں میری دال گل سکتی ہے، یہاں کچھ میرے لیے ہو سکتا ہے نا۔ تو اپنے گھر کی خواتین کا مرد بھی ذمہ دار ہیں، اپنے بچیوں کو کالج بھیج رہے ہیں، کیسے برقعے؟ وہ برقع کم بے پردگی زیادہ ہوتی ہے، ایسے تیل استعمال کر کے ہماری بچی جا رہی ہے، ایسی خوشبو استعمال کر کے جا رہی ہے کہ اس کو بالکل نہیں جانا چاہیے، ایسے زیورات پہن کر جا رہی ہے کہ وہ پہن کر کے بالکل باہر نہیں نکلنا چاہیے، وہ صرف اپنے شوہر کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ مگر برقعے اتنے ٹائٹ سے ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ برقعے کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا۔ صحابیات بڑی بڑی چادریں استعمال کرتی تھیں، ان کے سروں سے لے کر پیر تک وہ چادریں ایک لے میں ڈھکی ہوتی تھی، نشیب و فراز جسم کے ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ مگر آج ایسا نہیں ہے، آج چست جو ہے برقع بک رہا ہے، ایک سے ایک ماڈل، جینس والے کپڑے میں اور فلاں کپڑے میں فلاں کپڑے میں، ایسے باریک کپڑوں میں، ایسے شائن والے کپڑوں میں، سب خرید رہے ہیں، سب پہن رہے ہیں، اس میں ڈیزائننگ آ رہی ہے، موتیاں لگے ہوئے ہیں، کیا سے کیا ہو رہا ہے؟ برقع استعمال ہو رہا ہے، وہ برقع ہے۔ برقع اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف دیکھیں نہیں، کچھ دکھائی نہ دے۔ اب تو برقعے ایسے ہیں کہ برقعوں کو دیکھنے کے لیے دیکھنا پڑ رہا، برقعوں کو دیکھنے کے لیے دیکھنا پڑ رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، سیدھی راہ سے خود بھی بھٹکنے والی ہوں گی اور دوسروں کو بھٹکانے والی ہوں گی، خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اور بھی بتائی، سنو ذرا غور سے، آخری بات ہے، سنو ذرا غور سے، رؤوسہن کاسمۃ البخت المائلۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ آج ہماری بچیاں، ہماری خواتین حجاب کا ایک اسٹائل یہ بھی نکالی ہوئی ہیں کہ سر پر ایسا دوپٹہ ایسا لپیٹ لیتی ہیں یا بالوں کو اس طرح لپیٹ لیتی ہیں حجاب کے اندر کہ ان کے سر ایسا اٹھے ہوتے ہیں۔ وہی مثال یہاں حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی، جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی ایسی عورتیں۔ دیکھو اپنے گھروں کے اندر کیا چل رہا ہے، کس طریقے سے اگر بچی جا رہی ہے تو نارمل حجاب پہن کر کے یا اس طریقے سے لپیٹ کر کے اپنے آپ کو زیب و زینت بنا کر کے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، ایسے طریقے سے جا رہی۔ وقت ختم ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔